یہ ان اداروں کا ڈر ہے اور یہ ڈر بہت اچھی چیز ہے. وہ دھیمی سی آواز جب ایک ماں کی چیخ بلوچستان میں نکلتی ہے، جب اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے پیارے کو اٹھا کر لے کر جایا جاتا ہے، اس آواز سے شاید یہ خوفزدہ نہیں ہے. لیکن آج ہم سب جو کہتے ہیں کہ ہماری ایکٹیویزم سے ان کو پریشانی نہیں ہے، دیکھیں تو صحیح، آج ایک سپر پاور لائٹ کا آنکھ مٹولی کھیل رہی ہے تاکہ میں سچ کو چھپا سکوں. آج ہمارے سماج میں یہ حالت ہے کہ سچ بولنے والا اکیلا کھڑا ہے اور جو جھوٹ کے ساتھ ہے اس کو تمام آسائشیں مل رہی ہیں. لیکن پھر بھی سچ بولنے والے اکیلے کھڑے ہو کر بھی اس سماج میں سرخرو ہے اور اس سماج کے آگے بڑھوتری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سماج میں وکلا سے لے کر صحافی اور سیاسی ورکران یہ سب اظہار رائے کی جو قدغن ہے اس سے پریشان ہے. اظہار رائے کی پابندی اس حد تک ہو گئی ہے کہ آج ہمارے اداروں نے ہر وہ شخص جو اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے، انسانی حقوق کے لیے بات کرتا ہے، اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اس کو ریاست کے مخالف قرار دیا جاتا ہے. اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی کراچی بار کی قیادت نے اس طرح کا پروگرام رکھ کر یہ ظاہر کیا ہے کہ اب بھی اس سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، جو مظلوم اقوام کے لیے بات کرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہاں قانون ہے اور وہ قانون ہے جنگل کا قانون. جنگل کے قانون میں صرف ایک وردی ہے جس کو اختیار ہے، جس نے اصول بھی جانوروں والے بنائے ہیں، جس نے طاقت کو صرف اور صرف پاور بنا کے یہاں موجود جتنے انسان ہیں، جتنے لوگ، جتنی قومیتیں آباد ہیں، ان کو صرف جاندار کی حیثیت دی ہے کہ کہاں سے کس قومیت سے مجھے کیا فائدہ ملے گا، کس طرح ہمیں تقسیم کر کے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کیا گیا ہے. اور آج جو آئین کو امینڈمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، میں سمجھتی ہوں بلوچ نے اس پر پہلی ہی بات کی تھی کہ آپ کا قانون، آپ کا آئین اپلیکیبل نہیں ہے. آج اگر وہ اپلیکیبل ہوتا تو آپ کے قانون میں 365 جو سیکشن ہے اس کے مطابق آپ کسی بھی شخص کو اخذ بیجا میں نہیں رکھ سکتے. 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اسے پیش کرنا پڑتا ہے. لیکن آج بلوچستان جبری گمشدگی کے المناک غیر انسانی عمل کی وجہ سے ایک اذیت میں مبتلا ہے. تو کہاں ہے آپ کا قانون؟ آپ کے قانون کے مطابق سیکشن 8 اور 199 کے مطابق انسانی حقوق کی پاسداری کی جائے گی، لیکن یہاں کسی بھی ایک شہری کا مجھے بتائے کہ اس کو اس کے شہری حقوق یا اس کو اس کے بنیادی حقوق دیے جا رہے ہیں. بلوچستان میں جبری گمشدگیاں وہ غیر انسانی عمل ہے جس سے آج بلوچ کا ایک گھر بھی محفوظ نہیں ہے. اور آج آپ ان امینڈمنٹس کے ذریعے وہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا کر اپنے اداروں کو اس حد تک پاور دے رہے ہیں کہ جائیں لے جائیں، کسی کو اٹھائے 3 مہینے تک اسے ٹارچر سیل میں رکھیں. اور یہ جو نام نہاد اسمبلیاں بنی ہے، یہ ہمارے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ انہی اسمبلیوں میں ہمارے قومی حقوق سلب کرنے کے قانون پاس ہوتے ہیں. انہی اسمبلیوں میں کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ CTD جیسا ایک دہشت گرد ادارہ بنایا جاتا ہے اور ہمارے وسائل ہی CTD کو دیے جاتے ہیں کہ جائیں بلوچوں کے وسائل سے جائیں انہیں ماریں. اور وہ آگ جو انہوں نے بلوچستان میں 70 سال پہلے لگائی، آج وہ آگ اس ملک کے ہر کونے میں پھیل چکی ہے. آج کوئی بھی شخص اپنے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں
वक्त में खासकर ये जिम्मेदारी इंसानी हुकूक के कारकुनों की नहीं है, ना ही इंसानी हुकूक की तंजीमों की है कि वो इस जद्दोजहद को आगे लेकर जाएं, बल्कि ये जिम्मेदारी हर उस फर्द की है जो इस समाज का हिस्सा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े तो उसके लिए हम सबको एक साइड उठाना पड़ेगा। आज हमारे समाज में बस दो ही तबके हैं, एक जालिम का, दूसरा मजलूम का। अगर आप मजलूम के हक में नहीं बोलते तो आप जालिम के साथ हैं। आपको अपना साइड चूज करना पड़ेगा। न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जब मुझे आज भी याद है 2006 में जब हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने एहतजाज कर रहे थे, मैं 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, मेरे वालिद जिबरी गुमशुदगी का शिकार थे। तो वहाँ मौजूद एक पुतले में आंखें बंद करके जो तराजू रखा हुआ था, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा ये कानून की तर्जुमानी करता है कि कानून एविडेंस के बेस पर चलता है, वो अनबायस्ड फैसले करता है। मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में जो जबर हो रहा है, अब वो तराजू भी उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसके पीछे वर्दी है। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जबर नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमों, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आप